مجھے یہ بتا دیجیے عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمجھا رہی ہوں، موبائل پہ ایک تو ہم نے یہ پہلو دیکھا کہ موبائل گیمز کھیلے جا رہے ہیں، پھر ہم نے بات کی کہ اگر ایجوکیشنل گیمز ہیں یا ایسی ویڈیوز ہیں جو بچے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ مباح کا پہلو وہاں موجود ہے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، بچے بچیاں بہنیں موبائلز پہ قرآنی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور وہ بڑا ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی، اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو یہاں پر پہلے سوال کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ جو والدین ہیں، خصوصاً جو والدہ ہیں، ان کا کریکٹر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بس میری تھوڑی سی فرصت ہو جائے، چاہے میرا بچہ گیم میں جتنا ہی ٹائم گزار دے یا کارٹونز کے آگے بیٹھ جائے، وہ پھر اس میں فرق نہیں کرتی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو والدہ جو گھر میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو لمیٹڈ ٹائم ان کو دیا جائے اور پھر واچ کرتی رہیں کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں۔ تو جیسا ذہن آپ دیں گے اسی کے مطابق پھر بچہ، شروع میں اگر ذہن دے دیا جائے تو پھر انشاءاللہ بعد میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک موبائل پر قرآن پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو جس طرح مصحف شریف سے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، اسی طرح پاکی کی حالت میں قرآن پاک سے کی تلاوت موبائل سے کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ بغیر وضو یا وضو کے ساتھ دونوں طرح سے موبائل پر تلاوت کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ موبائل سے تلاوت کر رہے ہیں تو جس طرح زبانی تلاوت کرنے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وضو سے ہو اور باوضو ہی تلاوت کرے، تو یہاں پر بھی بہتر کا پہلو یہاں یہی ہوگا کہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ موبائل سے بھی تلاوت کر رہے ہیں تو باوضو ہی ہوں، اس کی کوشش کریں۔ اور اگر بالفرض کسی ایسے مقام پر ہیں کہ وضو نہیں کر سکتے تو تلاوت نہ چھوڑیں، آپ موبائل سے اپنی جو تلاوت کا معمول ہے وہ جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ایک بات آخر میں ضرور عرض کروں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب موبائل کے عادی ہو جاتے ہیں تو اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے کہ بغیر وضو بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں، تو جو مصحف شریف گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے بس وہ صرف الماری کی زینت بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ کردار درست نہیں ہے۔ جو آپ موبائل سے تلاوت کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر گھر میں ہوں تو کوشش کریں کہ قرآن کریم سے براہ راست تلاوت کی جائے، یا اگر درمیان میں اس طرح سے کر لیں کہ کبھی قرآن پاک سے تلاوت کر لی اور کبھی موبائل سے بھی پڑھ لیا، تو یہ طریقہ درست ہے۔ عادت نہیں بنانی چاہیے اور موبائل سے ہی پڑھنا جی، اس میں بھی شرعن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب کا پہلو یہی ہے کہ جو قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی کھولنے کی اپنی برکت بھی تو ہے، اس کی برکت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا، پڑھنا، چھونا، یہ سب کچھ ثواب ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کو اگر براہ راست پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کو تب بھی دیکھنا ثواب ہے، اور اگر یہاں نیت کر لیں گے تو دیکھنا اس وقت بھی ثواب ہے، لیکن ایک باقاعدہ قرآن پاک کو کھولنے کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، تو اس معمول کو جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا اس کو مطلقاً ترک نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جس موبائل میں قرآن مجید موجود ہے وہ موبائل بھی میرے خیال سے اس پہ بھی اس کی برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن پھر ساتھ میں جو دیکھنے والے ہیں وہ خیال رکھیں کہ اس پہ مزید ایسی چیزیں نہ دیکھی جائیں، پھر اس کا بھی تو ادب ہو جاتا ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں، اچھا اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں جناب، ہم بات کر رہے ہیں موبائل میں قرآنی ایپس رکھنا، موبائل پہ قرآن مجید پڑھنا، موبائل پہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے تعلق سے مزید سوالات ہیں، واپس آتے ہیں پھر کرتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج دین اور خواتین میں واقف کاری فراہم کی جا رہی ہے ہماری پیاری بہنوں کو، ہماری پیاری عالمات کی جانب سے روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے۔ موبائل پہ قرآن مجید پڑھنا، کیا بے وضو موبائل پہ قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جناب میری بہن نے کہا کہ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنا لیں۔ پھر گانا سننے کا حکم شرعی کیا ہے؟ اب جس موبائل میں قرآنی ایپس موجود ہوتی ہیں، اگر میری بہنیں اس موبائل کو واش رومز لے جاتی ہیں، جو میری بہنیں مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے دیگر معاملات رہتے ہیں اور کبھی بھول بھال گئی لے گئیں، تو اب حکم شرعی کیا ہوگا؟ عالمہ افق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ایپس سے موبائل کے اندر موجود ہیں اور بے دھیانی میں اس کو لے جاتی ہیں، تو چونکہ یہ ایپس جو ہوتی ہیں موبائل کے اندر ریز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں اور ان کا حکم اصل والا نہیں ہوتا، بالفرض اگر قرآن پاک موبائل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر کوئی ٹچ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احکام شرعی یہ موجود ہیں کہ وہ اصل قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا۔ علماء کرام اسے اور کلیئر کر دیجئے، ایک بات ہماری رہ گئی، بے وضو چھونا
جی ضمن ذکر کیا ہے صفحہ نے, لیکن آپ بھی اس کا تذکرہ. دیکھیے قرآن پاک کو بے وضو ٹچ کرنا اس صورت میں منع ہوتا ہے کہ جب وہ اصل حالت میں اصل کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کوئی جزدان وغیرہ بھی نہ ہو, اس کو فزیکلی آپ بے وضو ٹچ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہوتا ہے. اگر قرآن پاک ٹی وی پر چل رہا ہو اور آپ اسکرین کو ٹچ کریں, یا موبائل پر چل رہا ہو اور آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں, تو چونکہ یہ جو موبائل پر یا ٹی وی پر جو ریز آتی ہیں یہ اصل کے حکم میں نہیں ہوتی, یہ شعاعیں ہوتی ہیں. وہ ریز مل کر ایک نقش بناتی ہیں اور وہ ہمارے اسکرین پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ موبائل کو اگر توڑے تو کیا اندر سے قرآن پاک نکلے گا؟ ایسا نہیں ہوگا نا. تو پتہ چلا کہ یہ ریز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں. تو اس میں بھی بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ آپ وضو کر کے اگر اس کو ٹچ کریں اچھی بات ہے, اور اگر نیچے بٹنز وغیرہ موجود ہوتے ہیں, بعض اوقات بٹن سے بھی آپ اس کو پیجز آگے پیچھے کر سکتے ہیں, تو یوں کر لیں. اور اگر بالفرض ایسا کوئی آپشن موبائل میں موجود نہیں ہے تب اس کو ٹچ کرنے میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. اب ہوتا یہ کہ اگر ہم اس چیز کا بھی منع کریں کہ آپ موبائل میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, تو بہت سارے حضرات اور خواتین ایسی ہیں کہ جو آفس ٹائمنگ میں ہیں, وہاں پر یا ٹریولنگ کر رہے ہیں, اس دوران وضو نہیں ہے, اب سفر بھی لمبا ہے, کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹی کرنی ہے. اب اگر ان کو اس کا بھی منع کیا جائے, وہ قرآن پاک موبائل میں ہوتا ہے, وہ اتنی دیر میں تفسیر قرآن پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ قرآن پڑھ لیتے ہیں, تو وقت کا ایک اچھا یوٹیلائز ہو جاتا ہے, ایک اچھا یوز ہو جاتا ہے. ان کو اگر منع کیا جائے, اسی طرح آفس کے اندر فری ٹائمنگ ہوتی ہے, لیجر آرز ہوتے ہیں جس کے پاس, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ واش روم گندے ہیں, جا کے وضو کیسے کریں, پھر واش روم مل بھی نہیں رہا ہوتا, بعض اوقات رش زیادہ ہوتا ہے, تو پھر وہ کیا کریں گے, اگر ان کو اس کا منع کیا جائے تو وہ پھر کوئی فضول ایکٹیویٹی میں لگ جائیں گے, گیم کھیلیں گے, یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نکال لی, یا سوشل ایپس آن کر لی, یا گانے سننا شروع کر دیے. تو اس سے بہتر تو یہی ہے نا کہ انسان اس چیز کی اجازت کے اوپر عمل کرے اور پھر قرآن پاک کو اس طرح سے ٹچ کر کے پڑھ لے. ہاں بہتر وہی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایسی صورت میں وضو کر سکتا ہو تو کر لے. اور میری بہنیں اگر واش روم قرآن پاک لے جا رہی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی تو ایک اور نقطہ میں ذکر کر دوں صرف کہ حالت جنابت میں, یعنی جب غسل فرض ہو, اس صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا زبان سے جائز نہیں ہوتا, یہ بس یاد رکھیے گا. بے وضو پن جب ہو تب تو تلاوت کی جا سکتی ہے, لیکن جب بے غسلہ پن ہو کہ غسل واجب ہو, اس وقت قرآن پاک کی تلاوت زبان سے کرنا جائز نہیں ہوتا.